إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کا صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچایا جائے۔ جن کی امانتیں ہیں ان امانتوں کو ان کے حقداروں تک، یعنی جو اس کے اہل ہیں، ان تک پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں حکم دی۔ محترم حاضرین، امانت داری ایک بہت عظیم عبادت اور بہت ہی عظیم صفت ہے کہ ایمان والے کو امانت دار ہونا چاہیے، اور جو امانت دار ہوتا ہے اس کی ایمان ہونے کی، مومن ہونے کی ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ امانت داری کا تصور یا امانت داری کا جو خیال ہم اور آپ کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت داری یہ ہے کہ امانت کسی کے پاس کوئی چیز رکھی جائے، پھر واپس آدمی مانگنے کے لیے آئے تو اسے دے دیا جائے، یہ امانت داری ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امانت داری، حقیقت میں یہ بھی امانت داری ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ امانت داری کا تصور بہت بڑا ہے۔ امانت داری یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کو کوئی بات کہے اور یہ کہے کہ اس کو سیکریٹ میں رکھنا، یعنی اسے راز میں رکھنا، تو یہ بات بھی امانت داری ہے۔ اس بات کی، اس کام کی حفاظت کرنا بھی امانت داری۔ یہاں تک کہ اہل علم نے یہ بات ذکر کی کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے، بات کرتے ہوئے صرف ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کسی کو مت بتانا، لیکن مجھ سے بولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بول رہا ہے کہ کہیں کوئی آدمی سن تو نہ لے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت کا بہت بڑا تصور اسلام نے دیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، یہ بھی میرے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ نے میرے پاس وقت دیا ہوا ہے، یہ بھی میرے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ میرے پاس جوانی ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ میرے پاس طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ میرے پاس دولت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی محنت سے کمایا ہے، اس کو اپنی جد و جہد سے کمایا ہے، اپنے خون پسینے کو ہم نے ایک کر کے کمایا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت ہی عظیم امانت ہے۔ اس کا صحیح استعمال ہی اس کا اصل جو ہے ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے اس چیز کو صحیح استعمال کرنا اس امانت کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ کب نازل کی؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے بات ذکر کی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا،
یہ آیت اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے موقع پر نازل کی۔ فتح مکہ کب ہوا؟ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی۔ عثمان بن ابی طلحہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین کے پاس آپ جانتے ہیں الگ الگ چیزوں کی ذمہ داری تھی۔ مشرکین پہلے بھی حج کیا کرتے تھے، پہلے بھی عمرہ کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کے اہل عرب ہیں، مکہ والے ہیں، اپنے پاس ایک ذمہ داری کو رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا عظیم یہ جو ہے مرتبہ سمجھتے تھے۔ اب جیسے جو ہے پانی پلانا ایک خاندان کی عظیم صفت تھی، کوئی کھانا کھلانا ان کی خاندان کی یہ ذمہ داری تھی، اسی طرح کعبۃ اللہ کی چابی کی حفاظت کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو ایک خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں بہت سالوں سے کعبۃ اللہ کی چابی چلی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور کہا کہ چابی دو۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے چابی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو کھولا اور اندر داخل ہو کر آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو صاف کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے باہر نکلنے لگے تو آپ کی زبان پر یہی آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دیا جائے، ان کے حقداروں تک دیا جائے۔ یہ امانت کا اصل تصور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کی، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی امانت ہے ان کو واپس کر دو، اس لیے کہ عثمان بن ابی طلحہ سے آپ نے اس امانت کو لیا ہے۔ یہ چابی عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے امانت کے طور پر، اس امانت کو ان تک واپس پہنچا دو، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا حکم دیا۔ تو امانت داری یہ اسلام کی بہت ہی عظیم صفت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے، اپنی نصیحتوں میں کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، یعنی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اور جس کے پاس عہد و پیمان کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا یہ صفت نہ ہو، وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی پیشن گوئی کے طور پر، یاد رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اول ما تضيعون من دینکم الامانہ، سب سے پہلے تمہارے دین کے اخلاق کی صفات میں سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت داری، یعنی آدمی دین پر مکمل عمل کرتا رہے گا، سب سے پہلے دین کی جو چیز آدمی کے دل سے اٹھا لی جائے گی، یہ آدمی کی زندگی سے سب سے پہلی جو چیز جو ہے اٹھا لی جائے گی وہ امانت داری۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات بیان کی کہ سب سے پہلے دین کے معاملات، جو بھی آدمی دین پر عمل کرتا ہے ان میں سب سے کٹھن جو چیز ہوگی ایک مومن کے لیے، ایک بڑا چیلنج ہوگی، وہ امانت داری۔ اس لیے سب سے پہلے دین کے معاملات میں، دین کی تعلیم میں سے سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم انسان کے دل سے اٹھ جائے گی وہ امانت داری۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت اٹھا لی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ گویا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی کے پاس امانت داری کا خیال نہ ہو، تو پھر حقیقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ صحابہ اکرام نے کہا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی، امانتیں کیسے ختم ہو جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذمہ داری ایک ایسے آدمی کے حوالے کی جائے جو اس ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکتا ہو، وہ اس کے لائق نہ ہو، وہ اس کام کو کرنے کا اس کے اندر ہنر نہ ہو، اس کے اندر طاقت نہ ہو، تو ایسے آدمی کو اگر تم جو ہے کوئی چیز کی امانت داری دیتے ہو، کوئی چیز کی ذمہ داری دیتے ہو نبھانے کے لیے، تو حقیقت میں
یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اس لیے آپ دیکھیں امانت داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اندر کتنی عظیم صفت سمجھی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، 13 سال کے بعد 13 سال تک جب مکہ میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، 13 سال بعد مکہ سے مدینہ جانے کا حکم دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اس رات آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے 1 2 نہیں کئی خاندان کے نوجوان باہر ٹہل رہے تھے، باہر پہرا دے رہے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھوٹ نہ جائیں۔ 20 سے زائد نوجوان جو ہے بہت ہی منجھے ہوئے تھے، بہت ہی طاقتور تھے، بہت ہی ہنرمند تھے، ایسے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے رات میں انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ کو اسی رات یہاں سے نکل کر جانا ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کسے لیٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیٹایا، اور سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھی کہ جو امانتیں میرے پاس چاہے وہ دشمن کی ہوں، دوست کی ہوں، مسلمان کی ہوں، غیر کی ہوں، جس کی بھی امانتیں میرے پاس ہیں سب کی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا اور کہا کہ دیکھو یہ امانتیں ان تک پہنچا کر تم مکہ سے مدینہ کی طرف آ جانا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے چھوٹے ہی سے کیا کہا جاتا تھا؟ آپ کو چھوٹے سے آپ کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ سچا انسان اگر اس زمین پر کوئی، عرب کی زمین پر کوئی ہے تو وہ محمد ہے۔ اگر کوئی شخص امانت دار ہے تو وہ امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے آپ کو آپ کے ناموں سے نہیں بلکہ یہ القاب سے، یہ ٹائٹل سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ آپ امانت دار تھے، آپ سچے تھے۔ ایک مومن کے لیے بہت ضروری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی آپ نے ایسے ہی ٹریننگ کی، ایسے ہی تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے کہا کرتے تھے کہ کاش اگر میں ایک لکڑی ہوتا، درخت کی ایک لکڑی ہوتا جسے کاٹ کر کے لوگ اپنے جلانے کے لیے استعمال کر لیتے اور پھر میرا کام ختم ہو جاتا، یعنی میرا نام و نشان ختم ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو لوگوں نے میرے اوپر امانت داری کا جو بوجھ ڈالا ہوا ہے، جو ذمہ داری میرے حوالے کی ہے، یہ بہت ہی عظیم ذمہ داری ہے، اسے میں سنبھال نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب ذمہ داری دی گئی، گویا یہ ایک ذمہ داری کو اعزاز نہیں بلکہ اس کو ایک بہت ہی بڑی امانت سمجھتے تھے۔ آج لوگ کوئی بھی ذمہ داری ہاتھ میں مل جائے، کسی چیز کا اسے صدر بنا دیا جائے، پریزیڈنٹ بنا جائے، سیکریٹری بنا دیا جائے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت ہی بڑا اعزاز ملا ہوا ہے، بہت ہی بڑی مجھے عزت دی جا رہی ہے، معاشرے میں میرا ایک مقام ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام اس سے ڈرتے تھے، خوف کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مؤرخین نے بات لکھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 10 سال سے زائد حکومت کی، 10 سال سے زیادہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکومت کی۔ شاید ہی ان کی کوئی ایسی رات ہو جس میں پوری رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آرام سے سویا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال کی ان راتوں میں کیا کیا؟ اصل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کی ذمہ داری کا احساس ستاتا تھا کہ یہ میری پاس جو دی گئی ہے ذمہ داری وہ امانت ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کا ایک حصہ لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے، لوگوں کا معائنہ کرنے کے لیے، لوگوں کا محاصرہ کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایریوں میں جایا کرتے تھے، مختلف جگہوں میں جایا کرتے تھے کہ کہیں کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو، اور عمر بن خطاب آرام سے رات میں سو رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے متعلق اس سے پوچھے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا امانت کا تصور تھا، ذمہ داری کا یہ احساس تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نے چھرا گھونپا تھا، جس کے 2 دن بعد تقریباً 1 دن سے زائد مدت تک 2 دن تک تقریباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ رہے، اور حال یہ تھا
کہ جب چھرا گھونپا گیا تو پیچھے سے جو گھونپا گیا تھا سامنے سے نکل چکا تھا. یعنی یہ کہ جب بھی کوئی غذا، کوئی دودھ وغیرہ کی کوئی بھی لکوڈ ڈالی جاتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس زخم سے وہ واپس آ جایا کرتی تھی. لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، اور حقیقت میں ان کے یہ آخری لمحات چل رہے تھے. 2 دن کے اس عرصے میں لوگ دور دور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ 10 سال آپ نے جو ذمہ داری ادا کی، 10 سال سے جو امانت داری کے ساتھ آپ نے ذمہ داری ادا کی، یہ اتنی عظیم ذمہ داری آپ نے ادا کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں آپ کی مغفرت کر دے گا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے وقت میں جب کہ آخری لمحات گن رہے ہیں اپنی زندگی کے، حضرت عمر نے جو بات کہی وہ بہت ہی اہم ہے. حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ عمر جو 10 سال تک لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کی جو ذمہ داری ادا کی ہے، اس کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عمر سے نہ پوچھے تو یہ عمر سمجھے گا کہ اس کی بہت بڑی کامیابی. حضرت عمر کہا کرتے تھے لا لی ولا علی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر جو کچھ تم نے 10 سال خدمت کی ہے اس کا تمہیں بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا، اور اے عمر جو کچھ تم نے زندگی گزاری ہے اس سے متعلق تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، تو عمر یہ سمجھے گا کہ عمر سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو 1 نہیں 2 نہیں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احساس ذمہ داری، امانت کا یہ تصور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر کیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جسے 5واں خلیفہ سمجھا جاتا ہے، 4 خلفائے راشدین کے بعد سب سے عظیم خدمت اگر کسی نے کی تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کی. تابعین کے دور میں تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ایسی امانت داری کے ساتھ حکومت کو انجام دیا کہ انہوں نے جب انتقال کر گئے، ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے جو 4 ماہ 10 دن کی جو مدت تھی گزارنے کے بعد ایک ایسے لائن میں کھڑی ہوئی ہے، ایک ایسے قطار میں کھڑی ہوئی ہے جہاں عورتیں اپنے کام کر کے اپنے گھر کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اپنا گھر چلاتے ہیں. گویا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے گھر میں اتنا مال بھی نہیں چھوڑا کہ اپنے انتقال کے بعد ان کی بیوی اپنی زندگی آرام سے گزار سکے. اتنا مال بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے نہیں چھوڑا. ایسی بات نہیں کہ عمر بن عبد العزیز کی جو بیوی تھی وہ معمولی انسان تھی یا معمولی عورت تھی، نہیں، 4 خلیفاؤں کی بہن تھی، 4 بڑے بڑے خلفاء کے بہن تھی. اس کے باوجود ان کی غربت کا یہ حال، ان کی امانت داری کا یہ حال کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر چلانے کے لیے کوئی نہ تھا، جس کی وجہ سے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بیوی خود نکل کر اپنے آپ کے لیے کمایا کرتی تھی. آج آپ اندازہ کریں امانت داری کا ہم اور آپ کے درمیان کیا تصور ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیت المال میں خوشبو آئی تقسیم ہونے کے لیے، یعنی غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے لوگ مختلف قسم کی چیزیں بھیج دیا کرتے تھے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک مرتبہ خوشبو آئی. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. بیوی نے پوچھا پریشان کیوں ہوں؟ کہا آج بیت المال میں خوشبو آئی ہوئی ہے جسے غریبوں میں تقسیم کرنا. بیوی نے کہا کہ میں اسے پوری امانت داری کے ساتھ لوگوں کے لیے تقسیم کرنے کے لیے برابر تول کر کے ناپ کر کے میں تقسیم کرنے کے لیے میں تیار ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم تقسیم کرو گی. ایسی کوئی بات نہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی بیوی معمولی انسان تھی، بڑی متقیہ انسان تھی، لیکن اس کے باوجود شوہر نے کہا، عمر بن عبد العزیز نے کہا تم اسے تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا عمر بن عبد العزیز سے کہ تمہاری بیوی نے جو خوشبو تقسیم کی اس کے بعد جو اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی خوشبو کو جو اس نے استعمال کیا یا اس نے خوشبو سے فائدہ اٹھایا، کل قیامت کے دن اگر عمر بن عبد العزیز سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے تو یہ عمر بن عبد العزیز کا کیا جواب دے گا؟ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا یہ ایمان تھا، یہ تقوی تھا، یہ امانت داری تھی. محترم حاضرین، ایسے بے شمار واقعات ہیں صحابہ اکرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، جس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امانت داری کا کیسے تصور تھا. تو بتلانا یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد والا بنایا ہے تو یہ اولاد میرے حق میں بہت بڑی ذمہ داری.
میری بیوی، میرے بچے، اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک بہت بڑا امانت دار انسان ثابت ہو جاؤں، یہ بہت ہی عظیم صفت ہے۔ یعنی یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے تو یہ مت سمجھے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، اپنے آپ کی صحت کی وہ ذمہ دار ہیں، اپنی وہ جو ہے طبیعت کا وہ ذمہ دار ہیں، اپنی عمر کا ذمہ دار ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ حضرت مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ، حضرت مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مالک ان کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا تھا۔ مبارک رحمہ اللہ کو اس نے آزاد کرنا چاہا، غلامی سے آزاد کیا، اس کے بعد کہا کہ میرا ایک باغ ہے، وہاں جا کر تم رکھوالی کرنا، وہاں جا کر تم دیکھ بھال کرتے رہنا، اور میں تمہیں اس پر سیلری دوں گا، اس پر میں تمہیں تنخواہ دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے غلامی میں تھے، غلامی جانتے ہیں آپ کہ غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کوئی چیز اس کے بدلے میں نہیں دیا جاتا، صبح سے شام تک کام کرے گا، اسی کے گھر میں رہے گا، مالک کے گھر میں رہے گا، مالک کا کھائے گا پیے گا، لیکن اسے آزادی کے ساتھ کمانے اور آزادی کے ساتھ جمانے کا کوئی اسے جو ہے حق نہیں تھا۔ لیکن حضرت مبارک رحمہ اللہ کو ان کا مالک چاہا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے اور سیلری پر ان کو رکھا جائے۔ اس نے آزاد کیا اور اس کے بعد کہا کہ تم باغ کی رکھوالی کرتے رہنا، دیکھ بھال کرتے رہنا۔ سال گزر گیا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد مالک نے چاہا کہ اس کے پاس جائیں اور جا کر کے جو ہے دیکھیں کہ میرا باغ کا کیا عالم ہے۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو لے کر کے اپنے باغ کو پہنچا۔ باغ میں پہنچنے کے بعد اس سے کہا، یعنی مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ جاؤ، جا کر جو سب سے میٹھے انار ہیں اور میٹھے انگور ہوں ایسے جو ہے توڑ کر لا کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ مبارک رحمہ اللہ گئے، جا کر جو سب سے اچھے انہیں پورے باغ میں ٹہلنے کے بعد سب سے اچھے پھل جو نظر آئے وہ لا کر ان کے دسترخوان پر چن دیا، ان کے دسترخوان پر رکھ دیا۔ مبارک رحمہ اللہ نے جب یہ جو ہے چیزیں رکھ دیں، اس کے بعد کھڑے ہو گئے تو مالک نے جب توڑا اور جو ہے اس سے ایک انگور چکھا تو اسے کھٹے نظر آئے۔ پھر اس کے بعد اس نے جب انار کھولے تو وہ پھیکے تھے۔ اس نے کہا کہ تم کیسے رکھوالے ہو، کیسے نوکر ہو، 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، آج تک تمہیں اس بات کی پہچان نہیں کہ اس میں کون سا انار میٹھا، کون سا انار پھیکا ہے، کون سے انگور کھٹے ہیں اور کون سے میٹھے ہیں، تمہیں اس کا تک تمہیں جو ہے ابھی پہچان نہیں ملی۔ تو مبارک رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ نے مجھے رکھوالی کی ذمہ داری دی تھی، آپ نے مجھے کھا پی کر کے اس کا اندازہ لگانے کے لیے مجھے نہیں حکم دیا تھا۔ آج تک 1 سال سے زائد عرصہ گزرا، آپ کے باغ سے میں نے ایک پھل بھی اپنے لیے توڑ کر کبھی نہیں کھایا۔ یہ حضرت مبارک رحمہ اللہ کا امانت کا تصور تھا، یہ امانت کا تصور تھا۔ مبارک رحمہ اللہ نے جب یہ امانت داری دکھائی تو مالک اتنا خوش ہوا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس نے مبارک رحمہ اللہ سے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا عطا کیا، جس کا نام عبداللہ انہوں نے رکھا، جن کو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے وقت کے بڑے مفسر بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے، بڑے مجاہد بھی تھے، اور لوگوں کی حج میں خدمت کرنے والے بھی تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے صفات جمع کر دی، اتنے اچھائیاں جمع کی، ان کے امانت داری کی وجہ سے ان کے لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں عطا کی کہ مورخین نے بات لکھی، جمعت فیہ خصال الخیر کلہ، جمعت فیہ خصال الخیر کلہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر تمام اچھائیاں رکھ دی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ امانت کا تصور تھا، ان کے اندر یہ امانت داری تھی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس کی زندگی میں امانت داری ہوگی، اللہ نے ہمیں ایک کمپنی میں ڈیوٹی کے لیے رکھا ہے تو حقیقت میں یہ ڈیوٹی ہمارے لیے امانت ہے، ہمارے لیے ہر چیز امانت ہے، ہماری اپنی ڈیوٹی بھی امانت ہے، چاہے اس کا مالک دیکھے نہ دیکھیں، اس کا مالک جانچے نہ جانچیں، اس کی امانت داری یہ ہے کہ وہ اس کام کو صحیح طور پر انجام دیں، امانت داری کے ساتھ انجام دیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین جب امانت کو ہم پوری طرح ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ بھی عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف امانت داری کو انجام دے رہے ہیں آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ تو آخرت میں بدلہ دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ساتھیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر نکلے، نکلتے نکلتے ایک جنگل میں پہنچے، ایک ایسا بڑا جنگل جہاں صرف ایک انسان تھا، بہت ساری اس کے ساتھ بکریاں تھیں، بہت ساری بکریاں تھیں، ایک ہی نوجوان تھا جو ہے اس جنگل میں نظر آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے چاہا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر اس کے قریب گئے، جا کر کہا کہ دیکھو ہمیں ایک بکری چاہیے، ہمیں ایک بکری دے دو، ہمیں ایک بکری کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے اس نے کہا کہ میں کوئی مالک نہیں ہوں، میں ایک غلام ہوں، میں ایک نوکر ہوں جو میں اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک بکری دے دینا، جو بھی پیسہ ہو سکتا ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو عبداللہ ابن عمر سے نوکر نے کہا کہ میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں، میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا دیکھو یہاں بھیڑیے بہت گھومتے ہیں، عام طور پر بھیڑیوں کے شکار ہوتے ہیں بکریاں، تم یہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری آج بھیڑیے کا شکار ہو گئی، بھیڑیے نے ایک بکری لے کر چلی گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس نوکر نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اپنے دنیا کے مالک کو تو جواب دے سکتا ہوں، رب العالمین کو میں کیا جواب دوں گا؟ جو مالک الملک ہے، جو دیکھ رہا ہے، جہاں بھی ہوں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہا رب العالمین ہے، ایسے رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو اپنے زبان پر بار بار دہرانے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اور اس کے بعد شہر میں گئے اور اس کے مالک کو ڈھونڈا، مالک سے کہا کہ اس غلام کو آزاد کر دو، کتنے روپے تم لینا چاہتے ہو؟ جتنی رقم اس نے بتائی اس کو خریدا اور خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ پھر کہا جتنے بکریاں تمہارے اس کے انڈر میں ہیں یہ کتنے روپے میں ہیں، کتنے درہم و دینار میں ہیں؟ اس نے اس کی رقم بتائی، اس کو بھی انہوں نے خریدا اور اسے گفٹ کے طور پر دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم تم نے جو امانت داری دکھائی ہے، آج میرے دل میں یہ محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، اور اللہ کے لیے آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں بکریاں تم بطور امانت رکھے ہو، آج سے تم اس کے مالک ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جب امانت داری انسان کے اندر آ جاتی ہے، امانت داری جب انسان اپنانے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی برکت دیتا ہے، آخرت میں تو اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، دنیا کی زندگی بھی اس کے سنوارنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہر شخص ہر چیز کو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں، ہر آدمی کو یہ جان لینا چاہیے کہ میرے پاس جو بھی چیز ہیں، جوانی ہے، صحت ہے، دولت ہے، جو کچھ میرے پاس مرتبہ ہے، کرسی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی میرے پاس امانت ہے، یا اولاد ہے، یہ گھر ہے، ہر چیز میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، جس کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سوال ہوگا، پوچھ ہوگی۔ اگر ہر آدمی کے اندر تھوڑا بھی یہ تصور پیدا ہو جائے تو یقیناً اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں، ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائیں، انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست و احباب رشتہ دار جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔